بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری اور میرا نام ہے عبید خان. ناظرین, کل PK 8303 لاہور سے کراچی جانے والی پرواز جو تھی وہ ایک انتہائی افسوسناک حادثے کے باعث, فنی خرابی ہونے کے باعث ایئرپورٹ لینڈ کرنے سے پہلے ہی آبادی کے اوپر گر کر تباہ ہوئی, جس میں 99 مسافر موجود تھے, جن میں 97 جو مسافر ہیں ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ 2 ایسے مسافر بھی موجود تھے جو معجزاتی طور پر زندہ رہے. یہ انتہائی افسوسناک ایک واقعہ جو تھا کل رونما ہوا, جس سے آج پاکستان کا جو ہر شہری ہے, ہر فرد ہے, اس کا دل جو ہے وہ دکھ سے اور خون کے آنسو رو رہا ہے. اس کے ساتھ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب موجود ہیں. ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں, کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں, اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ کیا آپ پروگرام کے بارے میں اپنا تبصرہ رکھتے ہیں, کیا سوچ وچار رکھتے ہیں. عاصم صاحب, آپ کی طرف آنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. PIA کے اوپر بہت سارے ایسے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ آیا کہ کیوں کر وہ تمام تر لوازمات مکمل نہیں کیے جاتے کسی بھی فلائٹ کو اڑانے سے پہلے, جو ضروری کہا گیا ہے کہ کر لیے جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید خان, آپ نے اپنے انٹرو میں بالکل ٹھیک بولا کہ ہماری ناقص کارکردگی کہہ لیں, ہمارے ناقص انتظامات کہہ لیں. ایک پہلو تو یہ ہے سارا کہ ہمارے اداروں کے اندر بہت ساری خرابی ہیں. جی بالکل. اب دوسرا پہلو پہ ہم جاتے ہیں تو ایز اے مسلمان موت برحق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شہید ہیں, جو ان کو موت آئی ہے اللہ پاک شاید سب کو دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نظام کو چلانا وہ برحق ہے کہ اللہ پاک نے جو ٹائم مقرر کر دیا ہوا ہے ہم نے اسی پہ جانا ہے, باقی یہ ساری چیزیں بہانے ہیں. لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں پھر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں جی انہوں نے بتایا, ہم دیکھ رہے تھے کل سے کہ جی انجینئروں نے کہا یہ اس میں یہ فالٹ تھا, یہ کمپلین تھی, یہ تھا, بہت مرتبہ لکھ کے بھیجا گیا, لیٹر دیے گئے, اور پھر کیوں جہاز کو آپ نے فلائی کیا؟ اگر اس میں خرابیاں تھیں تو کیوں آپ نے اس کو اجازت کیوں نہیں پہلے کیا گیا؟ بالکل دور نہیں کیا گیا. دوسری چیز دیکھیں, ہمارے ماضی میں بہت سارے حادثات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ساری قیمتی جانیں گئیں. دیکھیں یہ یہاں ٹی وی میں بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہوتا ہے کسی کے بارے میں, ان کو پتہ چلتا ہے جن کے کوئی بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں ماں باپ جو اس ایسی شہادت کی موت مرتے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہے. 9 بچے موجود تھے اس فلائٹ کے اندر. یہ چیزیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ان کے درد کیا ہیں. دیکھیں نا, خوشیوں کا دن تھا کل, لوگ اپنے گھروں کے لیے کیا کیا خواب لے کے روانہ ہوئے. میری تیسری بات یہ کہ آج سے پہلے دیکھیں حادثہ ہوتا ہے, گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے جی کہ ہم جی ان پہ انکوائری بٹھا رہے ہیں, بورڈ بیٹھ جائے گا. ہوتا کیا اس میں, کارکردگی کیا ہوتی ہے, رپورٹ کا رزلٹ کیا آتا ہے, زیرو. روایتی طریقہ کیا اپلائی ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی قصوروار کو سزا ملی ہو, کسی سربراہ کو جیل میں ڈالا ہو, کسی کو پھانسی لگائی ہو؟ نہیں. جب تک یہ امپلیمنٹ سخت سزاؤں کا نہیں ہوگا یہ حادثات ایسے ہی ہوتے رہے. اچھا, کیا انہی وجوہات کو دیکھ کر ہمیشہ سے جو PIA کی نجکاری کا فیصلہ لیا جاتا ہے, وہ کنڈکٹ جو سوال اٹھتے ہیں بہت سارے, وہ یہی وجوہات ہیں آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, یہی وجوہات نہیں ہیں. دیکھیں ماضی میں کیا ہوتا ہے, ہم نجکاری کرتے ہیں, ابلائج کن کو کرتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے وہ اس پہ بھی بہت لمبی ڈبیٹ ہم نے ماضی میں بہت سارے پروگرام کیے ہیں. وہ دیکھیں وہ ہم ابلائج کرتے ہیں, شوگر ملوں کا کیا ہوا, اور ادر اتنی ملوں کا کیا ہوا, نواز شریف صاحب نے کتنے لوگوں کو ابلائج کیا. تو وہ نجکاریاں ہوتی ہیں کسی اور سینس میں. یہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو بہتری کے لیے نجکاری کریں. اگر اس کو لیز پہ دینا ہے تو اس کے لیے بہتری کریں, کوئی گروپ ایسا لائیں اس کو لیے اس کو دے کہ لو جی اس کو ٹھیک کریں.
نہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ ہم کسی نہ کسی اپنے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے ہم لاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں, دبئی وغیرہ کیا ہے, چھوٹے سے ملک ہیں, یہ 70-71 میں آزاد ہونے والے ملک ہیں. بیسٹ ایئر لائن ایمریٹس, بالکل کبھی سنا ہے کہ اس کا جہاز کریش ہوا ہو؟ اتحاد دیکھ لیں, تھائی دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی, اس طرح کی اور بہت ساری ایئر لائن ہیں. اصل تو سوال تو پھر وہی پہ آ کر ریز ہوتا ہے کہ اتنے بڑے رسک انسانی جانوں کے ساتھ آخر کیوں لیے جاتے ہیں, جبکہ ماضی سے آپ نے بہت بار سبق اکٹھا کیا, تحقیقاتی ٹیمیں بٹھائی, سب کچھ کیا, اس کے باوجود. خان صاحب میں آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب دوں گا. جب تک سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی, یہ انسان کی ویلیو یہی ہوگی کہ اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہوگی. پاکستان میں باہر تو جانور بھی قدر کرتے ہیں. پاکستانی بدقسمتی سے ہمارے اوپر ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں اوبلائجنگ, جن کو انسان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا. تو ذمہ دار کن کو ٹھہراتے ہیں, کس کے خلاف وزیر اعظم کو ایکشن لینا چاہیے؟ کافی بات ہے مینجمنٹ کو, جو اوپر مینجمنٹ بیٹھی ہے اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, یا اس کے نیچے والوں کی غلطی ہے ان پہ ہونا چاہیے. ان کو اٹھا کے سیدھا جیل میں ٹھوکنا چاہیے. دیکھیں جی 97 لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کے آگے 97 لوگوں کے آگے دیکھیں کتنے فیملی خاندان ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کوئی نہ کوئی کسی کا پیارا ہوگا, بہت ساری امیدیں ہوں گی ان کے ساتھ. اچھا عاصم صاحب, جس جگہ پہ یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا اس جگہ پہ کافی بڑی ایک آبادی تھی جی, تو آبادی کے ابھی تک جو لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے زخمی ہیں جنہیں قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا. اس کے ساتھ حکومت نے ایک انتہائی اہم اچھا فیصلہ لیا ہے کہ زخمیوں کے لیے 50 لاکھ روپے فنڈ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے ساتھ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے لوگ ہیں, یہ تو وہ لوگ تھے 97 جو جہاز کے اندر موجود تھے, 99 دو خان صاحب شہر جو ہوتا ہے نا, شہر اس میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. آبادی کے اندر آپ کی ہیوی مشینری نہیں جا سکتی. اب جو چیزیں حکومت کی ماننے والی ہے نا, ان کو ماننا چاہیے. ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے لوگ آ رہے ہیں, کوئی رائٹ آ رہا ہے, کوئی لیفٹ آ رہا ہے. کوئی ایسی سہولتیں ہمارے ملک میں نہیں ہیں. جو ریسکیو کا نظام دنیا میں ہے نا, وہ پاکستان میں نہیں ہے. اب دیکھیں چیزوں کو بنانے کے لیے, جگہ بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اگر ایک مشینری لانی ہے, آپ نے ملبے کو اٹھانا ہے, تو ملبے کے نیچے سے ہی آپ نے اس کو نکالنا نا لوگوں کو. تو جتنی دیر تک وہ کوئی رستہ نہیں بنے گا اتنی دیر تک وہ کیا کریں گے. اس میں پریشانی ہوتی ہے. وہ 24 گھنٹے لگیں, وہ 36 لگیں, یا اس سے کم وقت میں ہو جائے, تو میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے. لیکن جو حقائق ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ پھر وہ ساری چیزوں کو ارینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. عاصم صاحب بہت شکریہ, آپ ٹاپ سٹوری میں بات کر رہے تھے, آپ نے انتہائی خوبصورت تجزیہ دیا. مگر حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا حادثہ رونما نہ ہو سکے. اس کے لیے کوئی تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے, اس کے لیے مکمل طور پر مینجمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ سزائیں دینی چاہیے, اور سخت سے سخت سزائیں بھی دینی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبید خان کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.